بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی کی دو قسمیں پڑھیں گے، ایک کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ دیکھیں جو کلی ذاتی اور کلی عرضی ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے، یہ آپ کو بعد میں پڑھائیں گے، پہلے یہ والی چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، کیونکہ جب یہ والی چیز سمجھ میں آئیں گی تو پھر کلی ذاتی اور کلی عرضی کی سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حقیقت اور ماہیت کی۔ دیکھیں جن امور سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے وہ امور اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہلاتے ہیں۔ جیسے نماز کی حقیقت ہے قیام، قرات، رکوع، سجدہ، یہ سارے جو امور ہیں یہ کہا جائے گا کہ نماز کی حقیقت اور ماہیت یہ چیزیں ہیں۔ اور جو امور حقیقت سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ عوارض کہلاتے ہیں۔ جیسے نماز کے عوارض ہیں تسبیح، دعا، خشوع، خضوع وغیرہ ذالکہ، یہ چیزیں نماز کے عوارضات میں سے ہیں۔ یا اسی طریقے سے انسان کی حقیقت ہے وہ حیوان اور ناطق ہے، کیونکہ حیوان اور ناطق سے مل کر انسان وجود میں آتا ہے۔ اور جو چیزیں اس سے ہٹ کر ہیں، مثال کے طور پہ ہنسنا، رونا، لکھنا، جانا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت سے ہٹ کر ہیں، اس لیے ساری چیزیں عوارضات کہلاتی ہیں۔ یہ تو ہوگی حقیقت و ماہیت اور عوارضات، دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب تیسری چیز ہم نے یہاں پہ سمجھنی ہے، اصطلاح ما ہوا کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کلی ذاتی اور کلی عرضی کو سمجھیں گے۔ دیکھیں مناطقہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے، اصطلاح ما ہوا۔ یہ اصطلاح کیا ہے؟ جب وہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر وہ ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ پوچھیں گے نا الانسان ما ہوا، تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی حقیقت بتائیں کہ وہ کون سے اجزاء ہیں جن سے مل کر انسان کی حقیقت وجود کے اندر آئی ہے۔ تو جب بھی ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا، اگر تو ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس چیز کی پوری حقیقت بتانا یہ ضروری ہوگا۔ اور اگر ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ ایک سے زیادہ چیزیں بھی ایسی ہیں جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، تو پھر آپ نے ان چیزوں کی جب آپ نے جواب دینا ہے تو کوئی مشترک حقیقت بیان کرنی ہے جو کہ ان سب کے اندر مشترک ہوگی۔ مثال کے طور پہ اسم کی حقیقت، اگر کوئی پوچھتا ہے الاسم ما ہوا، اسم کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی میں مستقل ہو اور کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اور اگر کوئی فعل کی حقیقت پوچھتا ہے الفعل ما ہوا، تو آپ نے بتانا ہے کہ جو اپنے معنی میں مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ جب اسم اکیلے کے بارے میں سوال کیا تو اسم کی پوری حقیقت ہم نے بیان کی، جب فعل اکیلے کے بارے میں سوال کیا تو فعل کی پوری حقیقت ہم نے بیان کی۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے الاسم والفعل ما ہما، اسم اور فعل وہ دونوں کیا ہیں، اب دونوں کیا ہیں، تو آپ نے ان دونوں کی جو مشترکہ حقیقت ہے وہ بیان کرنی ہے، یعنی حقیقت کا وہ حصہ جو دونوں کے اندر مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی کے اندر مستقل ہو۔ اس اعتبار سے تو دونوں میں مشترک ہے، باقی پھر زمانے کے اعتبار سے دونوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصطلاح ما ہوا میں اگر ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو لیکن ان کی حقیقت ایک ہو، تو پھر تو اس کی پوری حقیقت بیان کی جائے گی اصطلاح ما ہوا کے جواب میں۔ ما ہوا سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں۔ اور اسی طریقے سے اگر سوال کیا جا رہا ہے چند ایسی چیزوں کے بارے میں جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں، تو پھر آپ نے ما ہوا کا جب آپ نے جواب دینا ہے تو ان کی آپ نے مشترکہ حقیقت آپ نے بیان کرنی ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ الانسان ما ہوا، تو آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے حیوان ناطق۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے الفرس ما ہوا، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے حیوان ساحل۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس وہ دونوں کیا ہیں، تو اب اس کے جواب میں آپ حیوان ناطق نہیں کہہ سکتے، اس کے جواب میں آپ حیوان ساحل نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے جواب میں کہیں گے الحیوان، کیونکہ یہ حیوان ایک ایسی حقیقت ہے جو دونوں کے درمیان مشترکہ ہے۔ تو تین چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، اصطلاح ما ہوا ہم نے سمجھ لیا، کلی ذاتی سمجھ لیا، اور کلی ذاتی تو نہیں سمجھا، حقیقت و ماہیت، عوارضات اور اصطلاح ما ہوا، یہ تین چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ کلی ذاتی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں جو کلی اپنی جزیات کی حقیقت کا جز ہو تو وہ کلی ذاتی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حیوان ایک کلی ہے۔ اب اس کے جو افراد و جزیات ہیں وہ ہیں انسان، فرس اور اسی طریقے سے حمار۔ اب انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور فرس اس کی حقیقت ہے حیوان ساحل، حمار اس کی حقیقت ہے حیوان ناہق۔
اس کو کہیں گے کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت کا جز ہو. اب یہ اس کی حقیقت کے اجزاء یہ ہے نا، حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان ناحق. اب ان کے افراد و جزیات میں آپ کو دیکھیں گے دو جز ہیں تو ایک جز حیوان ہے جو کہ حیوان ایک کلی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں دو جز ہیں تو ایک جز یہی کلی ہے. یہاں پہ بھی دو جز ہیں تو ایک جز یہی کلی ہے. تو تینوں حقیقتوں کے اندر حیوان جو ہے وہ ان تینوں کی حقیقتوں کا ایک مشترکہ جز ہے، اس کو کہا جائے گا کلی ذاتی. اسی طرح بعض حضرات نے کلی ذاتی کی تعریف میں ایک اضافہ یہ بھی کیا ہے، جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو وہ بھی کلی ذاتی ہوتا ہے. جیسا کہ انسان یہ ایک کلی ہے اور اس کی جزیات ہیں زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ، اور اس کی جزیات جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی اگر حقیقت کی ہم بات کریں تو حقیقت حیوان ناطق ہے اور حیوان ناطق انسان کو کہتے ہیں. تو گویا انسان اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے. تو خلاصہ یہ نکلے گا کلی ذاتی ایسی کلی ہے جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت کا یا ایک جز ہوگا یا اپنے افراد و جزیات کی مکمل حقیقت ہوگا، اس کو کہا جائے گا کلی ذاتی. اب بات کر لیتے ہیں کلی عرضی کی. کلی عرضی جو ہوتا ہے نا کلی ذاتی کے بالکل برعکس ہوتا ہے، یعنی جو اپنی جزیات کی حقیقت کے علاوہ ہو وہ کلی عرضی کہلاتا ہے. جیسا کہ ضاحک. اب ضاحک کے افراد و جزیات کی اگر ہم بات کریں تو وہ زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے. لیکن یہ جو اس کے افراد و جزیات ہیں ان کی جو حقیقت ہے ان کی حقیقت ضاحک نہیں ہے بلکہ حیوان ناطق ہے. تو ضاحک ان کی حقیقت سے خارج ہے، بالکل الگ سے ہے. تو یہ کہا کہ جو اپنی جزیات کی حقیقت کے علاوہ ہو اس کو کلی عرضی کہا جاتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، کلی ذاتی سمجھ لیا، کلی عرضی سمجھ لیا. پھر آگے ان کی آگے الگ سے تقسیم ہوتی ہے، وہ الگ سے تقسیم ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. ابھی ہم اسی سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے. کلی کی 2 قسمیں، کلی ذاتی، کلی عرضی، مسئلہ ہم نے سمجھ لیا ہے. اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت بھی دیکھ لیں. والکلی اما ذاتی وهو الذي يدخل تحت حقیقت جزئیاته كالحیوان بالنسبة للانسان والفرس، واما عرضی وهو الذي بخلافه كالضاحك بالنسبة للانسان. ترجمہ دیکھ لیں. اور کلی یا تو ذاتی ہوگا اور یہ وہ ہے جو کہ داخل ہوگا اپنی جزیات کی حقیقت کے تحت جیسا کہ حیوان نسبت کرتے ہوئے انسان اور فرس کی طرف، یا کلی عرضی ہوگا اور یہ وہ ہوگا جو اس کے برعکس ہو جیسا کہ ضاحک نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف. ترجمہ ہو گیا. اس کی تشریح بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلی یا تو ذاتی ہوگا یا پھر کلی عرضی ہوگا. 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. کلی ذاتی کیا بتایا کہ جو اپنی جزیات کی حقیقت کے تحت داخل ہو، جیسا کہ حیوان ہے. اب یہ حیوان کلی ذاتی ہے کیونکہ اس کے جو افراد و جزیات ہیں یہاں پہ 2 فرد انہوں نے ذکر کیے ہیں، ایک ہے انسان اور دوسرا ہے فرس. ہم ان دونوں کی حقیقتیں دیکھ لیتے ہیں. انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق اور فرس اس کی حقیقت ہے حیوان ساحل. اب یہ دیکھیں یہ جو حیوان ہے اس کے افراد و جزیات یہ 2 ہیں، ایک انسان اور دوسرا فرس. اب ان دونوں کی جو حقیقتیں ہیں ان کا ایک جز یہی حیوان ہے جو کہ یہ کلی ہے جس کے یہ افراد و جزیات ہیں. تو یہی فرمایا کہ جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت کے تحت داخل ہوگی، یہ جو ان کے حقیقتیں ہیں ان کے تحت ان کے یہ والی جزی بھی ہے جو کہ یہ کلی ہے جس کے یہ افراد و جزیات ہیں. وَإِمَّا عَرْضی، یا پھر دوسری قسم یہ ہے کلی عرضی جو اس کے برعکس ہوگا. اس کے برعکس کیا مطلب ہوگا کہ اس کے جو افراد و جزیات ہیں ان کی حقیقت یہ کلی عرضی والی نہیں ہوگی بلکہ کلی عرضی سے ہٹ کر ان کی حقیقت ہوگی. جیسا کہ ضاحک. اب ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والا، اور یہ صرف انسان کا خاصہ ہے، انسان کے علاوہ دیگر جاندار نہیں ہنستے. اب اس کے جو افراد ہیں زید، عمر، خالد وغیرہ، ان کی اگر حقیقت کی بات کریں تو ان کی حقیقت آتی ہے حیوان ناطق. اور یہ جو اس کے افراد و جزیات ہیں یہ جو ضاحک ہے ان کی حقیقت حیوان ناطق سے بالکل ہٹ کر ہے، الگ ہے. تو یہ فرمایا کہ عرضی کیا ہوگی جو اس کے برعکس ہوگا، یعنی جو اپنی جزیات کی حقیقت کے تحت داخل نہیں ہوگی جیسا کہ کلی داخل ہوتی ہے، جیسا کہ ضاحک نسبت کرتے ہوئے انسان کی طرف. تو آگے جو ہے کلی ذاتی کی پھر 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے.